نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کے درس میں سورۃ حج کی آیت نمبر 34 تا آیت نمبر 37۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے قربانی کے کچھ احکامات بیان فرمائے ہیں اور اس بات کی بھی وضاحت فرما دی ہے کہ قربانی صرف اس امت کے لوگوں کے لیے مقرر نہیں کی گئی بلکہ اس سے قبل جو امتیں گزری ہیں ان کے لیے بھی قربانی کا ایک طریقہ مقرر تھا۔ ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہے۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ کا نام ذکر کریں اس چیز پر جو اللہ نے انہیں چوپائے مویشیوں کی صورت میں روزی دی ہے۔ قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے چلی آ رہی ہے۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 27 میں گزر چکا ہے اذ قربا قربانا، جب آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تو معلوم ہوا کہ جب سے انسانیت زمین پر آباد ہوئی ہے تب سے قربانی بھی چلی آ رہی ہے، لیکن ان کی اور ہماری قربانی میں بڑا فرق ہے۔ انہیں قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں تھی، وہ قربانی کا جانور کھلے میدان میں رکھ دیتے تھے، آگ آتی اور اسے جلا دیتی تھی۔ سورۃ آل عمران میں ہے آیت نمبر 182 بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ، ایسی قربانی لائے جس کو آگ کھا جائے۔ سابقہ امتوں میں مال غنیمت کھانے کی بھی اجازت نہیں تھی، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ رب العزت نے اس امت کو قربانی کا گوشت کھانے کی بھی اجازت دی ہے اور مال غنیمت بھی ہمارے لیے حلال فرمایا ہے۔ قربانی میں اللہ تبارک و تعالی کا کوئی فائدہ نہیں، لوگوں کا اپنا فائدہ ہے۔ لوگ قربانی کر کے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرتے ہیں، اور قربانی جانوروں پر ظلم اس لیے نہیں کہ جانور اللہ کی ملک ہیں، لوگوں کی ملک نہیں ہیں، ان کو بطور روزی دیے گئے ہیں، اور پھر مالک اپنی ملک میں جو چاہے وہ تصرف کر سکتا ہے، تو لہٰذا اب مالک کا حکم ہے تو اس کی تعمیل ضروری ہے۔ جس جانور کے حلق پر چھری رکھ کر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے وہ جانور حلال ہوتا ہے۔ اگر اس طریقے کے خلاف کیا جائے گا تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ مثلا اگر کوئی شخص جانوروں کو قطار میں کھڑا کر کے گولی مار دے، یا اوپر سے مشین چلا کر گردن کاٹ دے، یا تلوار کا ایسا وار کر دے کہ اس سے گردن جدا ہو جائے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام ذکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ قربانی صرف اللہ کی رضا اور اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے اور اس کی نیاز کے طور پر کی جائے۔
اگر کوئی جانور غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے ذبح کیا جائے گا تو اس میں حرمت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ مردار ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسے جانور میں روحانی نجاست پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جہاں مردار، خون اور خنزیر کے گوشت کی حرمت کا ذکر کیا ہے، وہاں فرمایا ہے وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ سورۃ بقرہ آیت نمبر 173۔ تو وہاں پر بتا دیا ہے کہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے کی جانے والی قربانی بھی قطعی طور پہ حرام ہے۔ آگے ارشاد فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، پس تمہارا معبود برحق وہ ایک ہی معبود ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، پس اسی کی فرما برداری کرو، اسی ایک خدا کے حکم کو مانو اور اسی کے سامنے جھکو، اس کے جلال اور عظمت سے ڈرتے رہو اور اس کے نام کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اور فرمایا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے سامنے سر جھکانے والے صرف وہی لوگ نہیں ہیں جو قربانی کا عمل کرتے ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جن میں 4 باتیں پائی جاتی ہیں، 4 صفات یہاں پر اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی صفت الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی شان کے مالک ہیں، لہٰذا اللہ کے ذکر سے دل میں خشیت پیدا ہو جاتی ہے، گویا ان کے دل پر اللہ کے جلال و جبروت کا اثر ہو جاتا ہے اور وہ ڈر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سبب ان کے دلوں پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے اور وہ فوراً حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ دوسری صفت بیان فرمائی والصابرین علی ما اصابہم، جو بھی مصیبت یا سختی ان کو پہنچتی ہے وہ اس پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں، حق کے راستے میں خواہ انہیں کوئی اندرونی مشکل پیش آئے یا کسی بیرونی آفت میں گرفتار ہو جائیں، ان کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آتی اور وہ بے صبری کا اظہار بھی نہیں کرتے، بلکہ آنے والی پریشانی کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہیں، یعنی مصائب کو اور شدائد کو صبر اور استقلال سے برداشت کرتے ہیں، شریعت پر عمل کرنے میں خواہ کیسے بھی حالات پیش آئیں مردانہ وار مقابلہ کرتے ہیں اور راہ حق سے ان کے پیر ڈگمگاتے نہیں ہیں۔ تیسری صفت بیان فرمائی والمقیم الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا قرب دلانے والی عبادات سب سے پہلا درجہ نماز کو حاصل ہے۔ نماز دین کا اہم ستون ہے، اگر یہ ستون قائم ہے تو دین قائم ہے، اگر یہ ستون گر پڑا تو سارے دین کا پھر خدا حافظ۔ نماز دین کا اہم حکم ہے، جو اس پر عمل کرتا ہے وہ دیگر احکام پر ضرور عمل کرتا ہے، اور جو اس حکم کو نظر انداز کرتا ہے اس سے دیگر احکام کی تعمیل کی پھر کیا امید ہو سکتی ہے۔ چوتھی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس خرچ سے مراد اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، یعنی جس موقع پر اللہ رب العزت نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں خرچ کرنے میں کوتاہی نہیں کرتے۔ یہ خرچ کبھی فرض ہوتا ہے، کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی سنت اور کبھی مستحب ہوتا ہے، تو ان سب مدات میں خرچ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنے لواحقین، اپنے ملازمین، اپنے احباب، اپنے مہمانوں، غریبوں اور مسکینوں پر بھی خرچ کرتے ہیں، یعنی مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے عطا کردہ مال میں سے اللہ کا حق نکالتے ہیں، غریبوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، دین کے کاموں میں سہارا لگاتے ہیں اور ضرورت کے موقع پر دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، اور ان کا اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ جس اللہ نے اب دیا ہے وہ پروردگار پھر بھی دیں گے، اس لیے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہاتھ نہیں روکتے۔ ایک لطیفہ ہے قربانی سے متعلق۔ ہندوستان میں ایک پنڈت تھا جو مسلمانوں کو اکثر چھیڑتا رہتا تھا کہ تم لوگ قربانیاں کرتے ہو، جانوروں پر ظلم کرتے ہو، ان کی جان لینے کا کیا فائدہ، اور قربانی کے جانور قربان کرنے سے اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ پہنچتا ہے،
اور ساتھ وہ کہا کرتا تھا کہ بھئی دیکھو قربانی ضروری نہیں ہے، اسلام کے بنیادی ارکان 4 ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو اب قربانی تم کیوں کرتے ہو؟ یہ اسلام کا رکن تو ہے نہیں۔ تو مسلمان اس کی باتوں سے پریشان رہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک حافظ صاحب تھے جو بڑے منجھے ہوئے تھے، وہ ایک مرتبہ اس گاؤں میں تشریف لے گئے، تو لوگوں نے ان سے کہا کہ حافظ صاحب یہاں پر تو ایک سادھو ہے، ایک پنڈت ہے جس نے ہمیں تنگ کر رکھا ہے ایسی باتوں سے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بھی لے چلو، میں بھی ذرا جا کر بات کر لیتا ہوں۔ چنانچہ وہ بھی چلے گئے اور جا کر کہنے لگے پنڈت جی آپ کیا باتیں کہتی ہیں، ہمیں بھی سنائیں ذرا، ہم بھی سننا چاہتے ہیں۔ تو اس نے پھر وہی باتیں دہرائیں کہ اسلام کے 4 ارکان ہیں اور تم نے قربانی کو ساتھ خود ہی شامل کر دیا ہے، یہ جانوروں پر بھی ظلم ہے، نہ تمہیں فائدہ پہنچتا ہے جانور ذبح کرنے سے اور نہیں اللہ کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے۔ تو حافظ صاحب نے فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ ہمارے اسلام کے بنیادی ارکان 4 نہیں ہیں، 5 ہیں۔ تو پھر پنڈت نے پوچھا 5واں حکم کیا ہے؟ وہ جانور ذبح کرنا ہے؟ حافظ صاحب نے کہا نہیں جناب، 5واں حکم جہاد کا ہے، اور جہاد کو تو سارے جانتے ہیں، بلکہ اس سے تو خوفزدہ ہیں سارے۔ اس نے کہا یہ تو اسلام میں حکم ہے۔ تو حافظ صاحب نے کہا کہ جہاد کی نوبت تو کبھی کبھی آتی ہے، ہم ہر سال قربانی کر کے اس کی پریکٹس کرتے ہیں تاکہ جب جہاد کی نوبت آئے تو ہمارا ہاتھ خوب چل سکے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو پنڈت کو سانپ سونگھ گیا اور خاموش ہو گیا، اور پھر اس نے آئندہ مسلمانوں کو اس کے بعد کبھی پریشان نہیں کیا۔ تو بہر طور اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر فرمایا کہ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جو ان اوصاف کے حامل ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں، ان کا انجام بہت اچھا ہوگا۔ اور قربانی کے جانوروں کے متعلق مزید فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، اور قربانی کے اونٹ کہ ان کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا ہے۔ کل کے درس میں بھی گزر چکا ہے کہ قربانی بھی شعائر اللہ میں سے ہے۔ جب وہ اس مقصد کے لیے نامزد ہو گئی تو پھر اس کے اندر تقدس والی بات پیدا ہو جاتی ہے اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ بدن موٹے اور جسیم جانور کو کہتے ہیں، چونکہ اونٹ بڑی جسامت کا جانور ہے اس لیے عام طور پر یہ لفظ اونٹ کے لیے بولا جاتا ہے۔ ایک اونٹ کی قربانی 7 آدمیوں کی طرف سے ہو سکتی ہے، اور ایک گائے کی قربانی میں بھی 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ فرمایا لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے، فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، پس ان قربانی کے اونٹوں پر اللہ کا نام ذکر کرو جبکہ وہ قطار باندھے کھڑے ہوں۔ اونٹوں کو بٹھا کر ذبح نہیں کیا جاتا اور نہیں یہ درست ہے، بلکہ انہیں کھڑے کھڑے ہی نہر کیا جاتا ہے۔ اونٹ کا ایک گھٹنا باندھ دیا جائے اور پھر اسے 3 پاؤں پر کھڑا رکھ کر اس کی گردن میں زخم لگایا جائے، اس کو نہر کرنا کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اونٹ کو بٹھا کر نہر کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اونٹ کا ایک گھٹنا باندھ کر اور 3 پاؤں پر کھڑا کر کے نہر کیا جائے۔ اگرچہ بٹھا کر بھی قربانی درست ہو جاتی ہے مگر یہ خلاف سنت ہے۔ ارشاد فرمایا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پھر جب وہ نہر شدہ جانور پہلو کے بل گر جائیں، فَكُلُوا مِنْهَا، تو اس کے گوشت میں سے خود کھاؤ۔ قربانی کا گوشت قربانی کرنے والا بھی کھا سکتا ہے۔ قربانی کا گوشت امیر، غریب، مسلم، غیر مسلم سب کو دیا جا سکتا ہے، سید کو بھی دیا جا سکتا ہے، مگر ذبح کرنے والوں کو معاوضے میں نہیں دے سکتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تم جانور ذبح کراؤ تو کھال، سری وغیرہ اجرت میں نہ دو، اگر ایسا کرو گے تو قربانی ناقص ہو جائے گی۔ اجرت اور مزدوری ان کو الگ دو، اور پھر اگر محلے دار ہے، مسلمان ہے، اپنا ساتھی ہے، تو پھر اس حیثیت سے گوشت اگر دینا چاہو تو وہ الگ دو، ان کا بھی حق ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سن 9 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ تم گوشت نہیں رکھ سکتے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سال دور دراز سے کافی مسلمان آئے ہوئے تھے۔ اگر لوگ گھروں میں رکھ لیتے تو مہمانوں کے لیے دشواری ہوتی۔
جب 10واں سال آیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ سال اعلان فرمایا تھا کہ 3 دن یعنی عید کے 3 دن سے زیادہ گوشت گھر میں نہیں رکھنا، تو کیا اس سال بھی یہی حکم ہے کہ 3 دنوں میں ہی اسے ختم کرنا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، وہ حکم گزشتہ سال کے لیے تھا۔ باہر سے بہت سارے مسلمانوں کے قافلے آئے ہوئے تھے، ان کی خاطر میں نے کہا تھا، اور اب کھاؤ اور ذخیرہ بھی کر سکتے ہو۔ تو فرمایا کہ اس کے گوشت میں سے خود کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، نیز قناعت کرنے والے اور بے قرار کو بھی کھلاؤ۔ بعض لوگ تھوڑی چیز پر بھی قناعت کر لیتے ہیں اور بعض بے صبری کا اظہار کرتے ہیں، تو فرمایا کہ سب کو کھلاؤ، قربانی کے گوشت سے کسی کو محروم نہ رکھو۔ جو لوگ گلیوں میں بازاروں میں مانگتے پھرتے ہیں، پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کو معتر کہا گیا ہے، تو یہ گوشت سب کو کھلایا جا سکتا ہے۔ فرمایا کذالک سخرناھا لکم، اسی طرح ہم نے تمہارے لیے جانوروں کو مسخر کر دیا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی اونٹ اور بیل جیسے مضبوط جانوروں کو تمہارے بس میں نہ دے دیتے، تمہارے کنٹرول میں نہ دے دیتے، تو یہ تمہیں نقصان پہنچاتے۔ اللہ رب العزت نے اپنی حکمت سے ان کو تمہارے تابع کر دیا ہے، اور یہ اب تمہارے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ ان پر سواری بھی کرو، ان پہ بوجھ بھی لا دو، ان سے اور بھی کام لو، یہ خدمتگار بن کر سارے کام کرتے ہیں۔ اور ان کی تسخیر کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اور پھر قربانی کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ تعالیٰ کو قربانی کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقوی منکم، بلکہ اللہ رب العزت کے ہاں تو تمہارا صرف تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت تمہاری نیت اور ارادے کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا خلوص پایا جاتا ہے۔ تم یہ قربانی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو، یا تمہارے دل و دماغ کے کسی کونے میں ریاکاری بھی چھپی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو مادی گوشت اور خون کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھنا مقصود ہے۔ فرمایا کذالک سخرھا لکم، اسی طرح ہم نے ان کو تمہارے تابع کر دیا ہے۔ تم ان جانوروں سے خدمت لے سکتے ہو، ان کا دودھ، ان کے بال، ان کی کھال اور ان کا گوشت بھی استعمال کر سکتے ہو۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اور اللہ رب العزت نے تمہیں ہدایت دی ہے، توحید کا راستہ دکھایا، قربانی کا طریقہ سکھایا اور عبادت کرنے کا طریقہ سمجھایا، تاکہ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کر کے سعادت مند بن جاؤ۔ اور قربانی کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کا یہی فلسفہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اس راہ نجات کی طرف ہدایت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا وبشر المحسنین، اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کا انجام اچھا ہونے والا ہے، اور اللہ رب العزت کے ہاں وہ سرخرو ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی کامل اطاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔